بخاری کی حدیث ہے. اب حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے جو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار دو دو اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، یعنی اتنی مشقت کر رہے تھے مسجد بنانے کے لیے. ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت عمار پر، بہت پیار آیا، کیونکہ وہ ایسا خاندان ہے نا جی جو اسلام کے لیے تمام کی تمام قربانیاں دے دیا. اماں سمیہ شہید سب سے پہلے، یاسر ابا شہید. تو حضرت عمار جو تکلیف اٹھا کے اس وقت دو دو اینٹیں لا رہے تھے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہائے کم بختی، یا یوں کہ ویحک، ہائے افسوس جسے کہتے ہیں نا، ایسا لفظ ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. افسوس، تو اتنا کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے، تیرا پورا خاندان اسلام کے لیے شہید ہو گیا، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا، یہاں تک آتا تبھی مسئلہ نہیں تھا. اب اس ایک روایت میں خاص طور پر حضرت، یہ روایت تقریباً کئی طرق سے آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، جہاں تک میں پڑھا، ابھی جب میں پڑھ رہا تھا 80 طرق سے آئی ہے، 80 طریقوں سے آئی ہے روایت، لیکن کسی میں یہ لفظ نہیں ہے جو ابو سعید خدری کی روایت میں رضی اللہ عنہ. ان کی روایت میں ہے جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، یا جنت کی طرف بلایا ہوگا، یا جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اب یہ حدیث تو حدیث ہے، بس ایک واقعہ کب مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہو گیا. اب آگے کیا ہوا؟ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی، جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے صفین، اصل میں صفین جگہ کا نام ہے جہاں جنگ ہوئی. حضرت معاویہ ایک طرف تھے، حضرت علی ایک طرف تھے. وہی جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، خلافت کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے قاتلان عثمان سے بدلہ لو، پھر ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے. یہ دو گروہ کے درمیان مسئلہ بڑا تو جنگ شروع ہو گئی. اب اس جنگ میں حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے، اور حضرت علی کی جانب سے حضرت عمار لڑے نا، مخالف گروہ کون ہوا؟ حضرت معاویہ. ہو گئی بات. اچھا، لڑتے تو بھی مسئلہ نہیں تھا، ہوا یہ کہ اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید بھی ہو گئے. اسی لڑائی میں حضرت عمار شہید ہو گئے. اب حدیث کی طرف آؤ پھر. اب یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ تم تو بخاری بالکل مانتے نا، بخاری میں ضعیف نہیں ہے نا. اب دیکھو بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے بالکل. ہاں، کیا حدیث ہے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. باغی گروہ تب حضرت معاویہ کا ہو گیا، اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو باقاعدہ بات نکل گئی، حضرت معاویہ وغیرہ ان کا گروہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی ہے، اور یہ جنتی ہے. ثابت ہو گئی بات بالکل. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو حدیث کہتا ہے نا، وہ اب بڑے اچھل رہے ہیں، یہ بات تو ہم کو کوئی مولوی صاحب نے کبھی نہیں بتائی، علی مرزا سچا ہے، بالکل صحیح ہے. اب اوپر لکھ رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی بات، اس کو بدبخت کو کوئی جہنمی کو بھی رضی اللہ عنہ لکھتا ہے؟ بولو نا بھائی. حضرت فرعون رضی اللہ عنہ، کیا بولیں گے؟ پاگل ہوئے گا مجھے. جب تیرا عقیدہ ہے، تو مانتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر حضرت معاویہ جہنمی ہو گئے، تو پھر تو رضی اللہ عنہ کی لکھتا کیوں ہے؟ بول رہا ہے ہم جو ہے وہ حقیقت پیش کر دیں گے، بس رضی اللہ عنہ، یہ صحابیت کو لکھنا ہے، اس واسطے ہم رضی اللہ عنہ بولیں گے. لیکن یہ بات حدیث میں آئی، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی. اب یہ کتنے کو باسی کھانا بھی بولو، بریانی بھی بولو، بولے تو بولیں گے کون سے؟ یا تو بول تو باسی کھانا بول، یا نہیں تو باسی کھانا نہیں ہے بول، بریانی بول. نہیں یہ باسی کھانا، لیکن میں اسے بریانی بولوں گا، بولا تو کیا بولیں گے؟ تیرا پاگل بیوقوف، تجھے عقل نہیں ہے رے. یہی پاگلوں کی باتیں. خود لکھتا ہے اپنے آرٹیکل میں، اور جب بھی بولتا ہے سنیوں کو بتانے کے لیے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تاکہ کوئی سنی ہوشیار نہ ہو جائے. ہاں، لیکن پھر یہ حدیث پیش کر کے کہتا ہے دیکھو یہ حدیث میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو بالکل واضح ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت عمار بلا رہے تھے حق کی طرف، اور وہ جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ بلا رہے تھے جہنم کی طرف. دیکھیں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے، میں ان احادیث کے الفاظ کا پابند ہوں. اس سے اگر کوئی رزلٹ خود سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو کچھ آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوست کی جماعت ہے. میں نے ہمیشہ کہا، صحیح بخاری 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. دوست کی نہیں بولا، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی.
یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ دوزخ کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے. اب اس کے اگینسٹ کچھ شخص دوزخ میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا. کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا، میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزخ کی طرف جانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن میں جھوٹے کو دوزخی نہیں بولوں گا. یہ فرق ذرا سمجھیں. حالانکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن میں کبھی کسی کو اسپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے تو نے جھوٹ بولا تو لعنتی ہو گیا. نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو. آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نوعیت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے. آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ یہاں پر بھی 2812 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا، وہ حدیث میں نہیں آئی، وہ مولا علی نے دی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں جماعت چھوڑ دو، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے کہ مولا علی کا قول بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں، حدیث مرفوع لے کے آؤ. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا حدیث مرفوع ہو، ان کا تقیہ کلام یہی ہوتا ہے. یہ تو مولا علی نے اپنا اجتہاد کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. این ممکن ہے نبی اسلام نے ان کو بتایا ہو، امپلائڈ ہے، کیا بھی خبر ہے، لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا. المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدنا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں. جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتا چلا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کے صفیں چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے. تو سیدنا علی نے حضرت زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے، اس وقت تم باغی اور ظالم ہوگے. ظالم کے الفاظ ہیں، ظلم کرنے والے. تو جب حضرت علی نے یہ بات کی نا تو حضرت زبیر کو فوراً وہ حدیث یاد آئی. انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا، اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آگے روکا ان کو کہ ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ ان کا نہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. اچھا آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ حدیث ان کو پتہ تھی تو یہ بڑی کریٹیکل حدیث تھی تو بھولنی نہیں چاہیے تھی. اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تو عنقریب آزاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا؟ تو سولی چڑھ جائے گا. بیک وقت دو بندے ہیں، ایک سولی چڑھ رہا ہے، ایک کی جان بخشی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا. 9 سال بعد اسے یاد آیا جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے شیطان نے بلا دیا. تو شیطان نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھلا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے. وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو لاجیکلی یہ چیز بتائی. اور پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے، ابن جرموز. بعض جگہ جرموز لکھا ہے، یہ پیش کے ساتھ ہے، ابن جرموز. یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا. اب یہ اس نے 2 غلط حرکتیں کی. ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. ایک یہ نافرمانی کی، اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا، اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران. اب جب وہ اپنی طرف سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی بارگاہ میں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اس کا مددگار، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ، اور میرا حواری زبیر ہے. مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے.
باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو، یہ حضرت علی نے خود کہا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں، ظاہر عشرہ مبشرہ میں سے اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے، ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے. تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے، نہ وہ حدیث تھی مرفوع، وہ مولا علی کا قول تھا، اور وہ بھی اس اسپیسیفک بندے کے بارے میں. اب دیکھیں دو مختلف باتیں، یہاں پہ ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، پوری جماعت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اس ایک اسپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی، ابن جرموز کو. اچھا اب آپ پوچھیں گے یہ تو کیا ہے، علی مرزا کو جواب ہو گئے، لیکن ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی ذرا بھی. حدیث میں جب یہ بات ہے تو ہم کیسے مانیں اس کو، ہم کیسے سمجھیں؟ بات تو اس نے صحیح کہی ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث بخاری کی ہے، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ شروحات کو پڑھتا نا، اپنی عقل نہ لڑاتا نا، اسے کبھی جواب مل چکا ہوتا. یہ بدبخت ان تمام جتنے بھی فتنے باز لوگ ہیں نا، یہ دراصل ائمہ کے شروحات کو نہیں پڑھتے، قرآن اور حدیث کا نعرہ لگا کے اپنی عقل لڑاتے ہیں، تب جا کے گمراہ خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. بدبخت بخاری کی شرح ہی پڑھ لیتا، یہ فتح الباری ہی پڑھ لیتا، امام ابن حجر اسقلانی نے جو لکھی ہے کتاب اس کی شرح میں، اسی کو پڑھ لیتا تو اسی وقت کلیئر ہو جاتا. اگر وہ صحابہ کی محبت والا ہوتا تو ضرور پڑھتا. ارے اس حدیث سے تو حضرت معاویہ جہنمی ہو جا رہے ہیں نا جی، ہم کیسے ہمارا دل برداشت کرے گا؟ قرآن تو انہیں جنتی کہتا ہے، تمام صحابہ جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے. تو ہمارا ایمان کیسے گوارا دے گا کہ ہم ایک صحابی کو جہنمی مان لیں؟ ہم سرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے ائمہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، تو پھر تو واضح طور پر کھل کے سامنے آئے گا کہ یہاں پر نہ وہ باغی گروہ وہ ہے، نہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، وہ دونوں صحابی ہیں. کون کرے گا بھائی یہ کام؟ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. پہلے سے بغض بیٹھا ہوا ہے حضرت معاویہ کا، پکا شیعی ہے، رافضی ہے، اس کو یہ حدیث مل جائے تو کیا کریں گا؟ بولو کیا کریں گا؟ جو علی مرزا کرتا ہے وہ کریں گا نہیں کریں گا؟ تو ثابت ہو گیا علی مرزا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں چپ کے اوپر بولتا میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، میں فلاں کہہ رہا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں وہ مانتا ہوں. اصل تو اندر سے سب سے بڑا پکا رافضی شیعہ ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا؟ شروحات پڑھتا کہ اس حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے. میں بولتا ہوں اس حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ میں نے سرچ کیا، شروحات پڑھی، میری اپنی کوئی بات نہیں. اگر آپ کو شک ہے تو میں پورے آرٹیکل بھیج سکتا ہوں آپ کو اس حدیث کی شروحات میں محدثین نے کیا لکھا ہے. سب سے پہلی بات محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہی ٹکڑے میں روایت ہو رہی ہے ابو سعید خدری کی روایت، یہ روایت اس کے علاوہ بھی 70-80 طرق سے آئی ہے، لیکن کہیں بھی عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا کے الفاظ نہیں ہیں. صرف یہ ایک روایت میں ابو سعید خدری کی روایت میں یہ بات ہے کہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور باغی گروہ جہنم کی طرف بلا. گویا کہ ایڈڈ ہے، یہ ایڈ ہو گیا ہے. یہ ایڈ کیسے میں بخاری میں ایڈ ہوں گا؟ ہاں ہوں گا. بخاری میں ضعف نہیں ہے، وہ بھی ان حدیث میں جو متصل مرسل ہیں. اس کے علاوہ میں بات ایڈ ہونے کی کئی مثالیں ملتی ہیں، یا سمجھنے کے فہم کی کئی مثالیں ملتی ہیں جس کے اندر کلام ہو سکتا ہے. اسی واسطے ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں پرانا نسخہ پڑھا اپنے دور میں، یعنی 500 ہجری میں، 400 ہجری میں، ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں بخاری کا نسخہ پڑھا تو یہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہے اور باغی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، میں نے نہیں پڑھا. بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا. ایک بات. دوسری بات، بعض علماء کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، اصل یہاں راوی سے اصل میں ذرا غلطی ہوئی ہے، سہو ہوا ہے. غلطی کیا ہوئی؟ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ طور پر کہے گئے باتیں ہیں. ان کو بولتے وقت انہوں نے کیا کر دیا؟ ملا دیا اس کو. کیسے ملا دیا؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث کا اختلاف ہے. جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضرت عمار 2 اینٹیں لا رہے تھے اور ہم 1 اینٹیں، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یہی حدیث دوسری جگہ آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت فرمایا جب خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق 5 میں، مسجد نبوی 2 ہجری میں. تو یہ واقعہ اور وہ واقعہ، ان دونوں کے درمیان بولو نا جی، ہاں نہیں گیا ابھی تک چائے کا مزہ، 3 سال کا فرق ہے. تو راوی سے یہاں سہو ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. کون سے؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ایک پیشن گوئی. پیشن گوئی وہ جو بعد میں آنے والے احوال کے بارے میں غیب کی خبر دے، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا. ایک دوسرے موقع پر کہا
کہ تو حالانکہ جنت کی طرف بلا رہا ہے لیکن وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ کب کہا؟ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے طور کے وہاں پر کہا. وہ کن کو کہا؟ وہ کفار کو کہا. اب بات اچھی طرح سمجھو اور کلیئر کرتا ہوں. دیکھو دو باتیں. عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، ایک حدیث. دوسری بات، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا. ہو گیا، وہ ایک حدیث ہو گئی. اب دو واقعے الگ الگ. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. اب اس تعمیر کے ہوتے وقت سب ایک ایک اینٹیں لا رہے ہیں. حضرت عمار دو دو اینٹیں لا رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار آیا تو کہا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ہاں یہ کہا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ اصل میں تو اسلام جو لایا نا، اس حوالے سے تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور وہ بدبخت مشرکین جہنم کی طرف بلا رہے تھے تجھے، لیکن تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جنت کی طرف بلا رہا تھا اور اسی کے پس منظر میں تو کہاں آ گیا؟ یہاں میرے اصحاب میں آ گیا. ایک چیز بات باقی ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. گویا کہ پچھلے زمانے میں مشرکین مکہ مکے کے اندر جب تھے، جب انہوں نے دعوت اسلام پیش کی عمار، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم دراصل انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے اور وہ تمہیں مار مار کے مشرکین مکہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ جہنم کی طرف. ایک خبر ہو گئی. غزوہ تبوک، غزوہ خندق میں جب خندق کو دی جا رہی تھی، اس وقت جب پیار آیا تو اس وقت دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی بات کہی کہ عمار تو اتنی کوشش کر رہا ہے لیکن آخری میں ایک باغی گروہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. وہاں یہ نہیں کہا کہ جنت کو بلا رہا ہوگا وہ تو اور وہ لوگ تجھے جہنم کو بلا رہے ہوں گے. اس وقت کی بات نہیں ہے، وہ پہلے والی جب ابھی مکہ چھوڑ کے نیا آئے ہوئے تھے. مشرکین مکہ کی دعوت ان کے سامنے تھی، ان کا مار، ان کی مصیبتیں وہ جھیل کے آئے ہوئے تھے. اس وقت کہا تھا. تو یہ دونوں الگ الگ مواقع پر کہے گئی باتیں تھی جس میں حضرت معاویہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے؟ اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ. مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ، اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے. ٹھیک ہے، تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا، وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے اسے کس نے شہید کیا تھا. جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ، اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے میں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد ماما نے کہانیاں بنو بھائیوں چھپانے سے. انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں. اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت
جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں وہ، کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا. اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیعت رضوان کا صحابی ہے. کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی سعید رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارے سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی آئے نا تھوڑا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں بس جس کے اندر ایمان. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اچھا تیسری بات دیکھو، حضرت عمار کو اصل قتل کرنے والا کون تھا؟ وہ تو اس گروہ سے آئے تھے، اس گروہ سے آئے تھے، لیکن اصل قاتل کون ہے حضرت عمار کا؟ روایتوں میں آتا ہے، اور یہ روایت کو بھی وہ خود بھی مانتا ہے، ابو الغادیہ. حضرت ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے تھا. اب یہ روایت میں کتنا ضعف ہے کتنا صحیح ہے وہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ جہنمی ہے اس واسطے کہ اللہ کے رسول نے کہا، وہ مان رہا ہے بات کو کہ ابو الغادیہ ہی قتل کی ہے. کیونکہ ابو الغادیہ خود کہہ رہے ہیں مسند احمد کی روایت میں، کیا کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ؟ کہ میں دراصل لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے حضرت عمار آ گئے اور میں تیر لے کے پھینک رہا تھا، یہاں تک کہ میرے تیر سے ہی عمار شہید ہوئے. میرے تیر سے عمار شہید ہوئے. ابو الغادیہ کون ہے؟ ابو الغادیہ بیت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو بھی اس درخت کے نیچے بیعت کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا. حضرت معاویہ تو اس گروہ میں تھے خالی. اصل قاتل، اور قاتل خود کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کہ میں دراصل معرکے میں تھا، تیر برسا رہا تھا، سامنے سے عمار آ گئے اور میرے ہی تیر سے عمار شہید ہوئے. ان کو کہہ رہا ہے سیدنا ابو الغادیہ لکھتے وقت. ابو سے معاویہ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں انجینئر کا؟ صحابی بھی مان رہا ہے، سیدنا بھی کہہ رہا ہے، لیکن جب حضرت معاویہ کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی بخاری کی اس حدیث کے مطابق تو معلوم ہو رہا ہے یہ دراصل کیا جہنمی ہے. اسی واسطے میرے دوستو اصل حدیث کو اپنے عقل سے نہیں دیکھنا ہے، شروحات سے دیکھنا ہے کہ اسے کیسے محدثین نے سمجھا ہے. اب بات کلیئر کرتا ہوں میں آپ کو. دیکھو جو حدیث آئی ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے جو میں پہلے بیان کیا کہ یہ 2 مواقع پر الگ الگ بیان کی گئی حدیثیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ باغی جو ہے یہ تو حقیقت ہے، باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن وہ باغی گروہ کیا حضرت معاویہ کا تھا؟ نہیں. جو بغاوت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں وہ بغاوت کا لفظ عربی میں بھی وہی لفظ نہیں ہوتا. بغاوت کا معنی اردو میں ہے کہ خلیفے کا انکار کر کے اسلام کے دائرے سے نکل جانا، لیکن عربی میں بغا کا مطلب ہے
کسی بات کا نہ ماننا خالی. اسی لیے فرمایا قرآن میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. دو مومن گروہ، دونوں مسلمان مومن ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں، قتال کریں، لڑ پڑیں بھی نہیں، قتل کریں ایک دوسرے کو. نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی اصلاح کر دو. تو لڑنے سے کافر نہیں ہوتے. نہ حضرت معاویہ کافر ہوئے نہ حضرت علی، دونوں صحابہ دونوں حق پہ تھے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی بغاوت کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لیں. پھر تو معلوم ہوا بغاوت کا مطلب یہاں اسلام سے نکلنا نہیں ہے. مسلم ہوتے ہوئے باغی ہو سکتا ہے. بغاوت کا مطلب صرف کسی بات کا انکار کرنا ہے. یہاں حضرت معاویہ صرف یہ انکار کیے کہ حضرت علی کو میں خلیفہ اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ کیا نہیں ہوگا، مجھے قصاص عثمان نہیں ملے گا بس. ورنہ تو وہ نہ غیر مسلم ہوئے، نہ کافر ہوئے، نہ جہنمی ہوئے. اس حدیث کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جو باغی گروہ کا لفظ آیا ہے وہ باغی گروہ حضرت معاویہ کا ہے ہی نہیں، اور وہ عمار جہنم کے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہ بھی حضرت معاویہ کا گروہ نہیں ہے. اسے اصل کفار مشرکین پر انتباہ کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مکے کے اندر جو تکالیف سہ کے آئے تھے اس وقت تو حال تمہارا یہ تھا کہ تم تو انہیں جنت کی طرف بلا رہے تھے، یہ بدبخت تکلیفیں دے کے تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے. وہ دو حدیث کے الگ الگ ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. ایک تطبیق یہ ہے یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ ہاں یہ دراصل باغی گروہ تو تھا لیکن وہ حضرت معاویہ کا نہیں تھا. جو قتل کرنے والا گروہ تھا نا وہ دراصل تھا، وہ وہی تھا جو حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، جو ان میں بھی تھا، حضرت معاویہ کے جس میں بھی تھا. اور اسی طرح حضرت علی کے ساتھ بھی کچھ لوگ وہ لوگ تھے جو قاتلان عثمان کے تھے، اور حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی گھسے ہوئے تھے جو قاتلان عثمان. تو یہ دونوں جگہ تھے یہ لوگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ باغی گروہ قتل کرے گا تو وہ باغی گروہ کون ہے؟ وہ وہی قاتلان عثمان ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے ابھی کہا نا آپ نے ایک صحابی کا نام لیا نا، کون؟ ابو الغادیہ. کون؟ ابو الغادیہ. ہاں ابو الغادیہ. اسی واسطے ہم نہیں مانتے ابو الغادیہ، یہ مانتا ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی یہ حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل. یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سب. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں. 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی اسلام کی مبارک سیرت نہیں، خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے. یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کامنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ فقی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ بھائی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا تم لوگوں نے، اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آگے سے کچلتا، وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے، وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلند ہی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں، تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے، گالی سے بھی آگے بڑھی بھی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں ویسے اس کو ضمن ساتھ ذکر کر دیا. اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شیعہ میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا 2 گروہ بن جائیں گے،
ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا، تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ، وہ حق کے قریب ہوگا، اقرب الی الحق ہوگا. تو کہتے دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے، مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الی الحق آیا. سر یہ اگر آپ کا قانون مان لینا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے. تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے. یہ عرب کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے. کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے. بیک اس کو کہتے ہیں نا اس کی نا تطبیق پیدا کریں، آپٹیمل سولوشن. تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے. تو بخاری کے حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی لاجیکلی. ٹھیک ہے، کامن سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میٹرس. اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو، تو اتحاد ہو گیا. بریلوی بھی کٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے. تو اہل حدیث کے تو میں نے بزرگوں کے حوالے دیے، تو دو تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے، حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں. ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ. پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے. بہت بڑی پرسنالٹی ہے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیہ سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی. لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں ملا علی قاری. وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے، نمبر 1. نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی خواہش تھی، وہ اس کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں. ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو، دل تک پہنچے ہیں، ہم تو نہیں کبھی پہنچے. تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈال بنایا ہوا تھا. اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اور نمبر 4، ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. یہ 4 جملے لکھے ہیں. ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جے جواب دے ہوئے دا ملا علی قاری کیسی نیم رافضی یا پورا رافضی. تو یہ عقائد کی جو باتیں ہیں اس میں واضح تھے صحابہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جو معاملہ تھا وہ دراصل سمجھ کا تھا، اجتہاد کا تھا معاملہ، اور دونوں نے کیا کیا، اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا. اللہ کے پاس جو حق تھا، جیسا کہ امت مسلمہ کا اکثر گروہ ہے، حضرت علی حق پر تھے تو ان کو 2 ثواب ہے، حضرت معاویہ حق پہ نہیں تھے لیکن مجتہد تھے تو ان کو 1 ثواب ہے. کسی کو جہنمی کہنا یا کسی کو ثابت کرنا اور کسی کو صحابیت کے دائرے سے نکالنے پر کیا ہے، زور و شور کے ساتھ لگ جانا، دعوتی وہی بنا دینا، یہ پکا رافضی ہی کر سکتا ہے، شیعہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل سنت کا انسان نہیں کر سکتا. کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی. ایک زمانے میں 2 بڑے امام ہوئے ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری. پوری دنیا میں یہ 2 بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا، کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1، کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے. پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو، جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے. پھر انہیں ساتھ لکھا، انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے. کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اجتہادی خطا والا
انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے 1 اجر ملے گا, اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 1 اجر ملے, مسلمان ہی تھے نا, منکرین زکات تھے نا, تو مسلمان تھے نا. زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں, تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ 1 اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ 1 اجر ملے گا. وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے, یہاں کہ ان کی ڈاکٹر نہیں بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا تب بھی 1 اجر مل جاتا, کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور اگر وہ صحیح لڑتے, جو انہوں نے صحیح لڑی, تو ان کو 2 اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت, ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے. پولیٹیکل ٹرم میں, اسلام سے باغی نہیں, پولیٹیکل ٹرم میں, تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے, محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی, اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں, ایک بھی جو تھا نا جو اجتہاداً کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ان دونوں ویڈیو کا انالیسس پسند آیا ہوگا. آپ کو تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, دیجیے اجازت, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.